ہمارے پاس ہو وہ سب بیکار ہے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہم نے طرح طرح کی عبادتیں کی ہیں، جن عبادتوں کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا۔ تقریباً ہم نے اپنی طرف سے سب عبادات کو بجا لانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز تھی وہ روزہ تھا، اور روزہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور یہ سب ایک دوسرے کو جیسے جانتے ہی نہیں ہوں گے اس طریقے سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر کفر کی ضلالت ہوگی، جن پر کفر کی اندھیری ہوگی، اور وہ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، لیکن اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے 5 سوالوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تجھے عمر دی، زندگی دی، 40 سال دیے یا 50 سال دیے، 60 سال دیے، کہاں گزارے، کس نے گزارے؟ گناہوں میں تو نے میری زندگی گزارا، یا آپ نے جو ہے نیکیوں کے اندر زندگی گزاری؟ یہ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اور دوسرا سوال ہوگا تیری جوانی کے بارے میں، کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جوانی کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے، اور ہر چیز کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور جوانی کی قدر وہی جانتا ہے جو بڑھاپے کی طرف بھاگتا ہے۔ جوانی کی قدر وہی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں کے اندر کتنے جوان پڑے ہوئے ہیں، کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جوانی کے بارے میں آپ اور میری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے جوانی دی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی راہ میں وہ گزاری جوانی، یا تم نے ناچ ناچ کر اپنے رب کو ناراض کر دیا، یا اس لیے کہ تم جو ہے گناہوں کی زندگی میں، من چاہے زندگی میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہا تھا۔ تجھے میں نے روکا، میں نے کہا شراب تیرے اوپر حرام ہے، لیکن تو شراب سے نہیں بچا، تو شراب پیتا رہا۔ آج میں تجھ سے سوال کروں گا اور جواب دے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا اس کے مال کے بارے میں، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا؟ میں نے تجھے
زندگی دی، جوانی دی، اور میں نے تجھے مال بھی دیا تھا۔ میں نے تیرے اندر یہ طاقتیں دی تھی کہ تیرا قلم جو ہے، تیرے ہاتھ صحیح سلامت تھے، تیرا قلم چلتا تھا اور تو پیسے کماتا تھا، تو کرسی پہ بیٹھ کر پیسے کماتا تھا، لیکن تو نے مال کہاں سے کمایا؟ ہر ایک کے بارے میں۔ لیکن آج کے دور میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ حلال کا پیسہ ہے۔ ہمیں یہ یاد ہی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا تھا اور دنیا داری میں تو نے کتنا خرچ کیا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ شادیوں میں اس کو اڑا دیتا ہے۔ جو کلچر اسلام کے اندر نہیں تھا وہ مسلمانوں نے اپنے اندر داخل کر دیا۔ آج شادیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پیسہ پایا جاتا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن اس پیسے کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ آپ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا میں نے اگر تجھے مال دیا تھا تو غریب کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے شادیوں میں اتنا ضائع خرچ کر دیتا تھا، اتنا خرچ کر دیتا تھا، اتنا پیسہ ضائع کر دیتا تھا۔ آج مجھے اس کے بارے میں حساب دے۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور چوتھا سوال ہوگا کہ میں نے مال دیا تھا، کمایا تھا، اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ یعنی خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے مال دیا تھا، کیا تو نے کسی مدرسے میں میرے مال کو لگایا تھا، کیا تو نے کسی مسجد کے لیے دیا تھا، یا تو نے زکوٰۃ ادا کی تھی، یا تو نے صدقہ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور پانچواں سوال جو ہوگا اس کے علم کے بارے میں کیا جائے گا، اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے میرے دین کو کتنا سیکھا اور کتنا عمل کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں کتنے پیچھے رہ چکے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ اتنا علم ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے وہ حلال و حرام کی پہچان کر سکے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، دین کی تعلیم سے دور رکھا، اور جتنا علم ہمارے پاس تھا ہم نے اس پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کی تین پیشگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ تین بار پیش کیا جائے گا۔ پہلے بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن دوسری بار بلایا جائے گا تو وہ مان لے گا کہ نہیں میں نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تیسری بار یہ نہیں ہوگا، بلکہ تیسری بار اس کے نام اعمال، لوگوں کے نامات اڑ اڑ کے ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور پھر کس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو کر لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو میرا یہ نام اعمال، میں خوش ہوں۔ لیکن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ زندگی ملی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس ایمان کی قدر کریں، کیونکہ اگر ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے، صحابہ والا ایمان نہیں ہے، ابو بکر جیسا والا ایمان نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ایمان ہے کہ اگر کوئی غیر ہمیں کھڑا کر کے کہے گا یا تو اسلام کو چھوڑ دو یا تو جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک شخص مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن نبی کے کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
اتنا ایمان ہمارے پاس ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مبارک ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں مبارک دے رہے ہو؟ کہا نہیں، میں مبارکباد ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو قیامت کے قریب آئیں گے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، رب کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی مجھ پر وہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے حالات کیسے ہیں۔ اگر ہماری زندگی اسی طریقے سے گناہوں میں چلتی رہی، گناہوں میں بسر ہوتی رہی، خدا کی قسم ہمیں کہیں خطرہ ہے کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شریک ہوں گے یا دجال کی فوج میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ آپ حالات کی طرف دیکھیں کہ فلسطین کے اندر ہمارے معصوم بچے کو کس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، لیکن ایک بھی بچہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک بھی انسان مسجد اقصی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ حالات آئیں گے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے بشارت ہے ایسی جنت کی جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ خدا کی قسم یہ جوانی ایک بار ملتی ہے، یہ بار بار نہیں ملتی۔ اپنے نبی کا دامن پکڑے، چھوڑ دے ان جھوٹے ہیروں کو جو تمہیں سپنے میں نہیں مل سکتے ہیں۔ ہمارا ہیرو، سب سے بڑا ہیرو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد کسی انسان کو ہم ہیرو نہیں مانتے۔ اس لیے ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ فلسطین کو دیکھ کر آپ نہ ڈریں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک دور صحابہ کا تھا، ایک دور فرعون کا تھا، لیکن ایک دور موسیٰ علیہ السلام کا آیا۔ اگر اس وقت ہم برے حالات میں ہیں، لیکن رب کا شکر ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا جو اس وقت غیروں کے ساتھ ہے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہے، وہ کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے وہ یاد رکھے کہیں وہ دجال کے لشکر میں شریک نہ ہو۔ چاہے وہ ٹوپی لگا کر ہماری صفوں میں نماز پڑھے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کا ساتھ دیں۔ اسلام آپ اور میرا محتاج نہیں، آپ شکر کریں کہ اسلام کی دولت ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ان سے کہتا ہوں کہ واپس آ جائیں، نبی کے دامن کو تھام لیں، یہ چاپلوسی کرنا بند کر دیں، یہ دگلا کھیلنا بند کرے اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ۔ وقت آئے گا تمہیں پھر جنازے کے لیے یہاں جگہ بھی نہیں مل سکتی، تمہیں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہو، بشرطے کہ تم مومن رہو۔ انشاءاللہ نبی کا کلمہ پڑھتے رہے اور کسی دشمنان اسلام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تب بھی نہیں ڈرے تھے، آج بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمیں بدر کا واقعہ یاد ہے، ہمیں جنگ احد یاد ہے، ہم سب حالات کو جانتے ہیں۔ اور جو ہماری مسجدوں کو گرانے والے ہیں یا گرا رہے ہیں، جب یمن سے ابرہہ کا لشکر مکہ میں پہنچا تھا خانے کعبہ کو گرانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبد المطلب کے پاس آئے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے، اور عبداللہ بن مطلب سے کہا تھا، حضرت عبداللہ بن مطلب نے ان سے کہا کہ ہمارے اونٹ جو آپ نے لیے ہیں وہ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا تمہیں اونٹوں کی فکر ہے، میں خانے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اتنا بڑا لشکر
لے کر تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ میرے رب کا گھر ہے، اس کی حفاظت اسی کی ذمہ داری۔ اس لیے حالات کی طرف دیکھ کر اپنے ایمان کا نہ چھوڑو، 10,000 5,000 کے پیچھے اپنے کلمے کو نہ چھوڑو۔ اللہ کی قسم پوری زندگی پھر پچھتاتے رہو گے۔ جو ہی یہ آنکھیں بند ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کا مال بھی تقسیم ہو جائے گا، آپ کی اولادیں بھی چند دن تک یاد رکھ کر پھر بھول جائیں گے۔ ٹائم کم ہے، اس لیے میں معذرت خواہ تھوڑا سا 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے۔ Wanneer is je time? Hoe is het? Ja, zo. Hem ke aastaid karna. امام صاحب